اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے خاص طور پر ناظرین کہ قربانی، کیونکہ قربانی کے دن کافی قریب ہیں، اور ناظرین اس کا کچھ پس منظر بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، کچھ فلسفہ بھی، اور کوشش کریں گے کہ وقت رہا تو آئندہ پروگراموں میں کچھ مسائل بھی انشاءاللہ مختصراً عرض کریں گے۔ ناظرین، قربانی جو ہے نا، اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قربانی قرب سے ہے، قربانی قرب سے ہے، اس کا معنی ہے قریب ہونا۔ کس سے قریب ہونا؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا۔ تو قربانی جب بندہ کرتا ہے نا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک فلسفہ اس میں یہ پنہا ہے کہ دنیا میں بھی آپ اگر کوئی مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز اویل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی بغیر قربانی کے اچیو نہیں ہوتی۔ کوئی بھی اچیومنٹ بغیر قربانی کے نہیں ہوتی۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی بھی کامیاب ترین شخص ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ جی آپ اس مقام تک کیسے پہنچے، تو آپ کو ایک بڑی کہانی سنائے گا، ایک بڑی داستان سنائے گا کہ میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کیا کچھ برداشت نہیں کیا، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی، اپنے گھر والوں کو چھوڑے رکھا کہ میں کچھ کر جاؤں، گھر والوں کی جدائی برداشت کی، بچوں کی جدائی برداشت کی، والدین کی جدائی برداشت کی، کیا کچھ نہیں کیا تو آج اس مقام پر پہنچا ہوں۔ تو ناظرین و سامعین، دنیا میں کوئی ایسا بندہ آپ کو ملا ہے کہ جس نے کہا ہوگا میں رات کو سویا اور صبح اٹھاؤں تو مجھے یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی یعنی کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، جب دنیا میں بغیر سیکریفائس کرنے کے کوئی چیز اچیو نہیں ہوتی، کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی نا اپنے آپ کی قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، ہر چیز کی نا۔ تو یہ قربانی ایک علامت ہے، قربانی ایک سائن ہے کہ جب بندہ مومن جو صاحب نصاب ہوتا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، جب اسے سال میں ایک مرتبہ بجا لاتا ہے، تو گویا کہ جب وہ جانور ذبح کرتا ہے نا، تو ذبح کرتے وقت خود ذبح کرنا سنت ہے نا، اچھی بات ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اگر ذبح نہیں بھی کر سکتے، ظاہر ہے کہ ہر ایک نہیں کر سکتا، تو کم از کم اتنا ہو کہ چھری پر آپ کا ہاتھ ضرور ہو، ٹھیک ہے، اوپر قصائی کا ہاتھ ہو لیکن آپ کا ہاتھ چھری پر ہو۔ مرد حضرات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، تو بسم اللہ اللہ اوپر کہتے ہوئے ذبح کریں۔ تو بظاہر یہ جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو، اپنی اندرونی خواہشات کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کے آگے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا، آج کے بعد سے میری ساری تمنائیں ختم، میرے سارے ارادے ختم، میری ساری خواہشات ختم، اب جو تو فرمائے گا وہی ہوگا، اب جو تو چاہے گا میں وہی کروں گا۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو خاص طور پر ہم جو ہے وہ قربانی کے بعد کی یہ دعا پڑھتے ہیں نا۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ان صلاتی، ان صلاتی، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ ناظرین و سامعین، اپنی عنائیں، اپنی ساری تمنائیں، اپنے سارے ارادے
اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل اس کے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے سرنڈر کر دیجئے. یہی ناظرین قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قربانی کا مقصد ہے. مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل، اور سورہ نحل کی جو آیت نمبر ہے وہ آیت نمبر 106 کا سیکنڈ پورشن ہے، جو کہ ناظرین لاسٹ پورشن بھی ہے، آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے ضرور نوٹ فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ناظرین یہاں پر من اللہ ہی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں من اللہ پڑھا جائے گا. جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے. عذاب عظیم پڑھیں گے، وقف کی صورت میں عذاب عظیم پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقف اندر 102 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 102 یعنی 102 نمبر آیت یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے. واو آیت نمبر 106 کا جو ہے وہ سیکنڈ پورشن ہے، جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے. تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں. واو ایک کلمہ، لیکن دوسرا، من تیسرا، شرح چوتھا، بی پانچواں، الکفری چھٹا، صدرن ساتواں، فا آٹھواں، علا نواں، ہم 10واں، غضبن 11واں، من 12واں، اور اس میں اللہ 13واں. پھر اس کے بعد لا 14واں، عذاب 15واں، عظیم 16واں. کل یہاں پر 16 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ. اب یہاں پر آپ دیکھیں لیکن میں نون ساکن ہے، اس کے بعد میم ہے. من میں میم آ رہا ہے تو نون ساکن کو میم سے چینج کر کے بلکہ نون ساکن کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. ولیکن من نہیں، ولیکن من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد شرح میں میم آ رہا ہے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد شرح میں شین آ رہا ہے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا ہو یا حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف ہو تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا. وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ، شرح میں را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. بی الکفری، با کے نیچے زیر ہے، اس سے الکفری کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. کفری میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے. بالکفری صدرن، دال ساکن ہے لیکن چونکہ یہ حرف قلقلہ ہے تو ساکن تو کریں گے لیکن آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی. صدرن نہیں، صدرن. را پر دو زبر کی تنوین، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا اور تنوین کے بعد فا آ رہا ہے حرف اخفا تو یہاں پر اخفا بھی کیا جائے گا. صدرن فعلیہم، فا علیحدہ، علی علیحدہ، ہم علیحدہ تو ملا کر پڑھیں گے فعلیہم. غضب من اللہ، غضب میں با پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا. غضب من نہیں، غضب من، یہی قاعدہ ولیکن من یہاں پر تھا، یعنی نون ساکن کو ہم نے میم کے ساتھ ملایا تھا.
تو من میں نون پر زبر ہوگا، اس سے اس میں اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ غضب من اللہ، یہاں وقف پڑھیں گے تو من اللہ پڑھیں گے، واو علیحدہ لا علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم۔ میم ساکن کے بعد عین آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ناظرین میم ساکن کو نارملی پڑھیں گے، وَلَهُمْ عذاب میں با پر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف علقی عین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے، یعنی اخفا یا غنہ نہیں کریں گے۔ عذاب عظیم، یہاں وقف کریں گے تو عذاب عظیم پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكِن مَّن شَرَحَ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غضب من اللہ وَلَهُمْ عذاب عظیم۔ آیت نمبر 106، 106 نمبر آیت ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبق جو آج کی آیت کریمہ کا حصہ ہے، پورشن ہے، وہ ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسماء کون سے ہیں۔ پہلا اسم ہے من، دوسرا ہے الکفر، تیسرا ہے صدرن، چوتھا ہے ہم، پانچواں ہے غضبن، اور چھٹا ہے اسم اللہ، چھٹا ہے اسم اللہ، اور ہم یہاں پر ہم وَلَهُمْ، تو یہاں پر ناظرین ہم ضمیر پر نمبر 4 لگائیں گے۔ ساتواں ہے عذاب، آٹھواں ہے عظیم، تو کل 8 اسماء ہیں۔ تو پہلا ہے پہلا ہے من، اور دوسرا ہے الکفر، اور تیسرا ہے صدرن، اور چوتھا ہے ہم اور ہم، پانچواں ہے پانچواں ہے غضبن، چھٹا ہے اسم اللہ، اور ساتواں ہے عذاب۔
اور 8واں ہے عظیم. تو ناظرین اس طرح ہوئے 8 اسماء. اب آئیے افعال کی جانب. تو پہلا فعل ہے شرح، اور ایک ہی فعل ہے. شرح ایک ہی فعل ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو واو پہلا حرف، لیکن دوسرا، بی تیسرا، فا چوتھا، علا پانچواں، اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ من چھٹا. پھر اس کے بعد واو ہے، واو نمبر 1 میں گزر چکا ہے. لی 7واں. یہ اصل میں لی ہے لیکن ہم کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑا گیا. تو 7 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 لیکن، نمبر 3 بی، نمبر 4 فا، نمبر 5 علا، نمبر 6 من، نمبر 7 لی. ناظرین 8 اسماء اور ایک فعل، 8 اور 1 9 اور 7 حروف ہیں. تو ناظرین کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9 اور 7 جو ہے وہ 16 کلمات ہو گئے. 9 اور 7 16 کلمات ہو گئے. تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں 16 کلمات. تو آئیے سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. تو پہلا اسم جو ہے وہ ہے من. من جو ہے ناظرین اس میں شرط کے بھی استعمال ہوتا ہے، بطور اس میں استفہام بھی یوز ہوتا ہے، اور بطور اس میں موصول بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر اس میں موصول کے معنی میں ہے. ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اور ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے جو جس ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کفر. کفر یہاں پر ناظرین کفر کے معنی میں ہی ہے. آپ کو بتا چکے ہیں پہلے کہ کفر ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے اور نافرمانی کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر نافرمانی یعنی کفر کے معنی میں ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ دعا کیا کریں کہ یا الہ العالمین ہمیں کفر سے محفوظ و مامون فرما. صدرن، صدرن کسے کہتے ہیں؟ صدرن جو ہے وہ کہا جاتا ہے سینہ. صدر معنی سینہ. دیکھیں ہمارے یہاں بعض ایسے ہمارے شہروں میں ایسے علاقے ہیں، ایریاز ہیں جن کا نام صدر ہے. تو یہ کسی زمانے میں شہر کے قلب میں، شہر کے درمیان میں واقع تھے. تو ناظرین اس لیے ان کو صدر کہا جاتا ہے. ہم تو صدر کہتے ہیں، صدر دال پر سکون کے ساتھ ہے. لیکن اب چونکہ ناظرین شہر کافی بڑے ہو گئے تو اس لیے اب یہ جو ہے وہ وسط میں نہیں رہے، لیکن اسی لیے یہ صدر کہا جاتا تھا کہ یہ شہر کے وسط میں ہوتے تھے. تو صدر کا معنی ہوتا ہے سینہ، ٹھیک ہے. اور صدور اس کی جمع آتی ہے. صدر کا معنی سینہ، صدور بہت سے سینے. پھر اس کے بعد ناظرین ہم اور ہم، یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو یاد رکھیں کہ ہم کی شکل بھی ہوگی، ہم کی شکل بھی ہوگی، اور منفصل ہو تو پھر ہم کی شکل ہوگی. ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں. غضب، غضب غضب کو ہی کہا جاتا ہے. اردو میں غضب کہتے ہیں، عربی میں غضب کہتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے غصہ. تو یہ عام طور پر ناظرین جو ہے وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے جب غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو پھر ہم کہیں گے اس یعنی اللہ کا غضب، یعنی اس کے شان کے مطابق، کیونکہ غصے سے وہ پاک ہے،
ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو ناظرین اس لیے ہم کہیں گے کہ اللہ کا غضب یعنی اپنی شان کے مطابق جو وہ غضب فرماتا ہے، اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اور ناظرین عام طور پر صوفیہ اس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نا یا اللہ میری حاجت کو پورا فرما۔ اچھا اس کے بعد عذابن، عذابن جو تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اسے عذاب کہتے ہیں، عاذبہ اس کی جمع آتی، عذاب ایک تکلیف دہ چیز، عاذبہ بہت سی تکلیف دہ چیزیں۔ اور ناظرین یہاں پر عذاب سے مراد وہ عذاب ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، اور یہ دعا کیا کریں۔ عظیم، عظیم فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے اور اس کا معنی ہے بڑا، عظیم اس کا معنی ہے بڑا، ہم کہتے ہیں آپ بڑے عظیم آدمی ہو، تو ناظرین یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ افعال کی طرف ہم چلتے ہیں، تو شرح فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کھول دیا۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب، واو کا معنی اور ہے، لیکن کا معنی ہوتا ہے لیکن۔ اچھا اردو میں ہم لیکن پڑھتے ہیں، عربی میں لیکن پڑھتے ہیں، تو صرف کھڑا زبر اور یا کا فرق ہے، تو اس کو بھی ہم شمار کر لیتے ہیں۔ 20 ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، سبب کے معنی میں ہوتا ہے، اور ناظرین اسی طریقے سے یہ عام طور پر یعنی مقابلے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے، یہاں پر بی کا معنی ہے ساتھ، اس کے بعد فا اس کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و عن۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ کل 16 کلمات ہیں، 16 کلمات میں کل 7 کلمات تقریباً نصف کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کفر، نمبر 3 غضب، نمبر 4 اسم اللہ، نمبر 5 بلکہ نمبر 1 کفر، نمبر 2 غضب، نمبر 3 اسم اللہ، نمبر 4 عذاب، نمبر 5 عظیم، نمبر 6 لیکن میں لیکن، نمبر 7 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام کھڑا زبر لا، کاف نون میم زیر کم، ولیکن، میم نون زبر ما، ولیکن ما، شین زبر شا، را زبر را، حا زبر حا، شا را حا، با لام زیر بل، کاف فا پیش کف، را زیر ری بالکفری، صاد دال زبر صد، را دو زبر رن، صد رن، فا زبر فا، عین زبر ع، لام یا زبر لی، ہا میم زیر ہم، فا علیہم، غین زبر غا، دا زبر دا، با میم دو پیش بم، غدبم، میم زیر مین، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، حاصل ہی، غضب من اللہ، واو زبر یہاں رکیں گے تو من اللہ پڑھیں گے، واو زبر وا، لام زبر لا، حامیم پیش ہم، ولہم، عین زبر ع، دال علی زبر دا، با دو پیش بن، عذابن، عین زبر ع، زایا زی، میم دو پیش من، عظیم، یہاں وقف پڑھیں گے تو عظیم پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ من اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ ناظرین انشاءاللہ تفہیم القرآن کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین ہم تلاوت کر چکے تھے، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لیکن، لیکن من وہ جو شرح اس نے کھول دیا، بھی ساتھ الکفر کفر، صدرن سینے، فا پس علا پر ہم ان، غضب غضب ہے، من سے اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، و اور لا واسطے ہم ان کے، عذاب عذاب، عظیم بڑا۔ یہ ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر میں ناظرین جو ہم آج عرض کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 105 سورہ نحل کی۔ آیت نمبر 105 میں ناظرین کیا فرمایا گیا کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ فرمایا کہ یعنی جھوٹا بہتان تو وہی لوگ لگاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ ناظرین اس آیت میں مشرکین کے متعلق فرمایا اولئک هم الکاذبون، کہ یہ جھوٹے ہیں، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، اور عربی قواعد کے مطابق جب کسی کام کو جملہ اسمیہ کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو وہ دوام اور استمرار پر یعنی ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مشرکین کبھی کبھار نہیں، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب کسی کام کو جملہ فعلیہ کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوام اور استمرار کا قصد نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، سورہ یوسف آیت نمبر 35۔ پھر یوسف کی پاکیزگی دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی مناسب جانا کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید کر دیں، چونکہ وہ یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ قید میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے لیسجننہ کہا، اور قید کرنے کو جملہ فعلیہ کے ساتھ تعبیر کیا۔ اور فرعون کا ارادہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ قید میں رکھنا تھا، اس لیے انہیں قید میں رکھنے کو انہوں نے اسم کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور یوں کہا کہ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، سورہ شعراء آیت نمبر 29۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو ضرور قیدیوں میں شامل کروں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کاذبون فرمائے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور اس میں تنبیہ ہے۔ تنبیہ کیا ہے کہ کذب ان کی صفت ثابتہ اور راسخہ ہے، یعنی ایسی صفت ہے کہ یہ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، جھوٹ بولنا ان کی دائمی عادت ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف افتراء کی نسبت کرتے تھے۔ ایک اجمی شخص سے کلام سیکھ کر العیاذ باللہ یہ افتراء کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا کرتے تھے۔ پھر بھی ان ظالموں نے یہ کہا کہ آپ معاذ اللہ پر افتراء کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ افتراء تو وہی لوگ کرتے ہیں
جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کاذب اور مفتری، ایک تو ہوتا ہے جھوٹا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے والا کاذب کہلاتا ہے، اور جو جھوٹوں پر، جو دوسروں پر جھوٹی نسبتیں کرے جسے ہم افتراء کہتے ہیں، تو اسے افترائی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ افتراء تو وہی لوگ کرتے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کاذب اور مفتری وہی ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ سب سے بڑا کذب اور افتراء اللہ کا شریک قرار دینا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ہے۔ خود جھوٹے ہیں، خود افتراء کرتے ہیں اور پھر لوگوں پر نسبت کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ناظرین، جو خود جھوٹا ہو، ہر چیز میں جھوٹ بولتا ہو، تو رب تعالیٰ نے یہاں پر گویا کہ ان کی ایک جو ہے وہ تردید فرمائی اور ان کی وعیدیں بھی یہاں پر بیان فرمائی۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر اگلی آیت کریمہ ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوائے اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ بڑا عذاب ہے۔ اب ناظرین و سامعین، یہاں سے کیا مراد ہے کہ خدا نخواستہ جان کا خوف ہو اور پھر اس کے منہ سے اس طرح بات نکلے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور پھر ناظرین یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو یہ بیان فرمایا، تو اب اس سے مراد کیا ہے، اس پر انشاءاللہ مرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو اور جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب، آپ پنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کی طبیعت کافی خراب ہے، تو ان کے لیے پلیز دعا کروا اللہ تعالیٰ دیجیے۔ آپ کے ہسبینڈ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے، ان کا سایہ پر قادر قائم و دائم رکھے۔ انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے۔ سنائیے جی، مجھے پڑھا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیکن من شرح ولکن من شرح بالکفر بالکفر صدرا صدرا فعلیہم فعلیہم غضب من اللہ غضب من اللہ ولہم ولہم عذاب عظیم۔ عذاب عظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تانبلہ والا سے جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم۔ بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم۔ ترجمہ، بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں آج کے اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سہیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن من شرح بالكفر صدرا بالکفر صدرا
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. ترجمہ: بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے. سنائیے بیٹا. جی بیٹا ایک منٹ آپ کا نام کیا ہے؟ علی حیدر. علی حیدر صاحب بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد سنائیں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ کتنی ایج ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پڑھا دو. وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. بیٹا کتنی ایج ہے آپ کی؟ کتنی عمر ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی. چلیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سلامت رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں بات کر رہی ہوں. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولكن ما شرح بالكفر. ایک منٹ اس کو ذرا صحیح کریں، دوبارہ پڑھیں. ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور صحت عافیت عطا فرمائے. جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کی اسی طرح محبت سے نوازے، اور جو جوائن نہ کر سکے اللہ رب العالمین ان کو بھی نوازے. ظاہر ہے کہ سب شامل ہوتے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور فیس بک پیج ہو، انسٹاگرام ہو یا یوٹیوب ہو، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے. جو ایپیسوڈ آپ کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو خود بھی مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے